لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار وبئس المصیر. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یو کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھا مل میں 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 7ویں مجلس حسین علیہ السلام ہے، اور ہم مسلسل فلسفہ احکام پر گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ حضرات و خواتین کو حسن سماعت و نظارت اور اس حسن عمل اور عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام میں شرکت پر اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے. اللہ کریم آپ سب کے مرحومین کی، انتظامیہ کے مرحومین کی، میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. محمد مظہر محمود غوری مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی اس عزاداری حسین علیہ السلام کے انسٹیٹیوٹ میں الحسین مسجد و امام بارگاہ میں
والنٹیئرز ہیں، ڈونرز ہیں، خدمت گزاران ہیں، جوان بچے ہیں، بزرگ ہیں، بیویاں ہیں، اللہ سب کو جزا دے، اور ادنا اجر کے طور پر یعنی کم اجر کے طور پر اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جو گفتگو 6 دن جاری رہی اس کا اثر ایک تو یہ ہوا کہ ماشاءاللہ آج آلموسٹ ہماری مسجد بھری ہوئی تھی مغرب میں، تو ماشاءاللہ بہت لوگ نمازی ہیں، آپ پہلے بھی نمازی ہیں، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازی نہیں ہیں، مگر جماعت سے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے وقت پہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور اس عشرہ محرم کے صدقے میں مسجد کی نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ اس مسجد کو ایسے ہی پر رونق رکھے۔ آج کی تقریر کا آغاز میں اس ایشو سے کر رہا ہوں جو کل میں نے ایشو ریز کیا تھا، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی مگر آج اس کو بیان کریں گے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ ایک حکم ہے نبی کو۔ اللہ نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ اپنی قوم کو بار بار نصیحت کرتے رہیں، بار بار یاد کراتے رہیں، اس لیے کہ بار بار نصیحت اور ذکر مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکرہ، دوسری جگہ ایک شرط لگا دی، ان کے سامنے میرے حبیب ذکر نہ کرنا کہ جن کو فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو یاد دلائیے، کیونکہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے اور آپ وہی اسٹوری لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہی گنے چنے مصائب ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا دراصل یہ حکم الہی ہے، دراصل یہ اللہ کا حکم ہے نبی کو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ اے میرے حبیب اپنی امت کو اللہ کے یوم دن یاد کرائیے۔ اور پھر سورۃ الفجر میں تو یہ بھی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے شفع کی، قسم ہے وتر کی۔ نبی سے کہا جا رہا ہے ان کو ایام یاد دلائیں۔ پتہ چلا کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن کے لیے نبی پہ بھی واجب ہے کہ وہ امت کو یاد دلائیں، خواہ وہ ذی الحج کا عشرہ ہو یا محرم الحرام کا عشرہ ہو۔ ان 2 عشروں نے دراصل اسلام بچایا ہے۔ ذی الحج کے عشرے میں خواب ہے، محرم کے عشرے میں تعبیر ہے۔ اگر خواب کا ذکر ہو سکتا ہے تو تعبیر کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ذی الحج کا جو عشرہ ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اصل میں تو ہونا چاہیے تھا رأیتو، مگر یہ ارا ہے۔ ابھی یہ عرض کرتا ہوں، میں ہوا اسی طرح کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ اپنی رائے بتلائیے۔ بیٹا آگے سے جواب میں یہ کہتا ہے کہ بابا افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ باپ کہتا ہے خواب ہے، بیٹا کہتا ہے حکم ہے۔ یہی تو بتانا تھا، امت کا خواب اور ہوتا ہے، نبی کا خواب اور ہوتا ہے۔
نبی کے خواب کو خیال نہ سمجھنا، ایک نبی کے خواب سے منا بن گئی، آخری نبی کے خواب سے کربلا بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ فلسفہ احکام میں یہ حکم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے باپ کو حکم ہے، اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا رب نے ابراہیم کو کہ سرنڈر ہو جاؤ تو کہنے لگے میں عالمین کے رب کے لیے سرنڈر ہو گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا کہ جب دونوں باپ بیٹا ہمارے سامنے سرنڈر ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دیا تو ہم نے باپ کا اسلام بھی قبول کر لیا، بیٹے کا اسلام بھی قبول کر لیا۔ فلسفہ مل گیا کہ جب بھی کوئی باپ کسی بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دے، باپ کا اسلام بھی قبول ہے، بیٹے کا اسلام بھی قبول ہے۔ ابراہیم اسماعیل کو منا میں لٹائے یا ابو طالب علی کو بستر پیغمبر پہ لٹائے۔ یہ عجیب رولنگز قرآن مجید سے مل رہی ہے۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ ریپیٹیشن جو ہے، یہ دہرانا، ریپیٹ کرنا، یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر سال محرم میں ریپیٹیشن کیوں ہوتی ہے تو میں سوال کرتا ہوں ہر سال عید الفطر میں ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ہر سال رمضان کے روزوں میں ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ہر سال نماز عید الضحیٰ کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ہر ہفتے جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ بلکہ ڈیلی بیسس پہ 5 نمازوں کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ نبی کے دور سے جو جنازہ پڑھا جاتا تھا آج تک وہی جنازہ پڑھا جا رہا ہے، یہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ جو قرآن نبی کے دور میں اترا تھا اسے آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تو ایک بات طے ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ کو یہ خیال گزرے کہ یہ بھلا دیں گے، اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے ریپیٹ کرتے رہو، کیونکہ خطرہ تھا قرآن بھلائیں گے، قرآن بھی بار بار پڑھو، خطرہ تھا نماز بھلائیں گے، نماز بھی بار بار پڑھو، خطرہ تھا مینا کو بھلا دیں گے، وہاں جا کر مینا کی یاد تازہ کرو، خطرہ تھا کربلا کو بھلا دیں گے۔ اس لیے کربلا کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے کہ آج بھی کوئی یزید پیدا ہو تو حسین ہی اسے للکار سکے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرمائیں۔ بلکہ میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ شیعہ سنی بھائی بہن موجود ہیں اور پوری دنیا میں یہ عشرہ ماشاءاللہ ہمارے جو جوان بچے ہیں، یہ شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن کے، یہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں، اہل بیت ٹی وی والوں کے بھی شکر گزار ہیں، وہ بھی اسے انشاءاللہ نشر کریں گے۔ اللہ کریم ان سب کو، نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی کلپس کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ جو پوری دنیا میں یہ عشرہ جا رہا ہے، ایک میسج آج سن لیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، ذرا جا کے 27 نمبر سے لے کر 31-32 نمبر تک دیکھیے۔ تو یہ پوری اسٹوری بیان ہو رہی ہے کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب آپ تلاوت فرمائیے اپنی امت کے لیے، نبأ ابنَ آدم بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی، جو قصہ بالکل حق ہے۔ کیا ہے وہ قصہ؟ اذ قربا قربانا، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک سے قبول ہو گئی دوسرے سے ریجیکٹ ہو گئی۔ جس سے قبول ہوئی اس کا نعرہ یہ تھا کہ انما یتقبل اللہ
من المتقین، اس میں میری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، قربانی ہمیشہ قبول ہوتی ہے متقین سے۔ اور جس کی ریجیکٹ ہو گئی وہ کہنے لگا لا اقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اس اسٹوری نے بتا دیا، قرآن کے اس واقعے نے بتا دیا کہ نبی کو حکم ہے تلاوت کیجئے۔ بھیا تلاوت تو ہوتی ہے قرآن کی، یہ قصے کی تلاوت کیا ہے؟ تو یہی تو بتانا ہے کہ جہاں حق و باطل کا قصہ ہے اس کا اسٹیٹس قرآن کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جو مجلس حسین ہے اس کا اسٹیٹس ایسے ہے جیسے رمضان میں قرآن سنا جاتا ہے، اس قرآن سے بھی بقائے اسلام ہے، قصہ حسین سے بھی بقائے دین مصطفیٰ۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، تلاوت ہے، ذہن میں محفوظ رکھیں، تلاوت کے بارے میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ فلسفہ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن، خود تلاوت قرآن سنت ہے، نماز میں تو واجب ہے، ویسے سنت ہے تلاوت قرآن، مگر اگر قرآن نہ آتا ہو، قرآن کا غلط پڑھنا یہ حرام ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ہر شیعہ علی کو، ہر سنی کو تجوید کا سائنس پڑھنا چاہیے۔ ہر بندہ تلاوت قرآن صحیح کرے، ہر بندہ، یہ واجب ہے۔ حالانکہ خود قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف اتنا واجب ہے جو نماز میں واجب ہے۔ باقی چاہیے یہ کہ ہر بندہ قرآن سیکھے، اس لیے کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر تجوید کے مطابق نہ پڑھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جب ہر مسلمان کی نماز، توجہ رہے، باطل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، ہر وہ مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، اگر نماز میں تجوید نہ پڑھے، صحیح نہ قرآن نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اب آپ سوچیں، پوچھیں تو صحیح کہ یہ تجوید کا سائنس ڈسکور کس نے کیا ہے؟ یہ سائنس نحو کا، گرامر کا ڈسکور کس نے کیا ہے؟ یہ قرآن پر اعراب لگائے کس نے ہے؟ یہ حلال و حرام قرآن کو سمجھایا کس نے ہے؟ تو شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جس نے یہ سائنس ڈسکور کیا اور جس نے قرآن کو صحیح پڑھنے کا رواج دیا اور جس کی برکت سے قرآن غلط نہیں پڑھا جاتا، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ قصہ ہے حضرت حابیل علیہ السلام کا اور قابیل لعنت اللہ علیہ کا۔ دیکھیے یہ جوانوں کو میں سمجھا رہا ہوں، جس میں قاف ہو وہ قاتل ہے۔ حابیل و قابیل کا قصہ قاف والا قاتل ہے۔ اچھا، اب کیا کہا؟ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، ایک کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی قبول ہوتی ہے متقین سے۔ یہ رولنگ دور آدم سے چل رہی ہے کہ قربانی قبول ہوتی ہے متقین سے۔ تو ہر سال جو قربانی دیتے ہو، اگر امام المتقین کو امام نہیں مانا تو قبول کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ قربانی قبول ہوگی متقین سے۔ بندہ متقی بن نہیں سکتا جب امیر المومنین کو اپنا امام نہ مانے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک ریاکشن تو یہ ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے تو کہا ٹھیک ہے میری تو قبول ہو گئی، دوسرے نے کہا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پتہ چلا قاتل وہی ہوتا ہے کہ جس کی قربانی قبول نہ ہو۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قاتل و مقتول کا مذہب سمجھ میں آ گیا۔ مقتول وہ ہے کہ جو متقین سے تعلق رکھتا ہو، امام المتقین سے تعلق رکھتا ہو، اور قاتل وہ ہے کہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی ہو۔ ام یحسدون الناس
قرآن کہتا ہے علامہ آتاہم، یہ محمد و آل محمد کو جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، یہ بنی امیہ والے اور یہ ظالم لوگ حسد کر رہے ہیں. تو حسد قابیل سے چل رہا ہے، یزید تک چلتا آیا ہے، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. حاسد ہمیشہ قاتل ہوگا، محسود ہمیشہ مظلوم ہوگا. حاسد وہ ہوگا جس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی ہوگی، اور محسود وہ ہوگا جس کی قربانی قبول ہو گئی ہوگی. کربلا کی کہانی یہی تو بتاتی ہے. بنی امیہ اللہ کی نظر میں مردود ہو گئے، حسین قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل. اب قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دوسری جگہ کہتا ہے أَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. وہ جو قاتل تھا نا، قاتل، وہ نادم ہو گیا. سگا بھائی تھا نا، اسے قتل کر لیا اور وہ نادم ہو گیا. اب لکھیے، قلم میں ہمت ہے تو لکھیے، قابیل کی توبہ قبول ہے. بھائی سمجھے نا؟ اس لیے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. اگلی آیت میں وضاحت سے فرمایا اس لیے معاف نہیں کیا اللہ نے قابیل کو کہ یہ ایک بندے کا قتل نہ تھا، یہ انسانیت کے قتل تھا. ایک بندے کا مارنا انسانیت کا قتل ہے. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، جب کل انسانیت کی تعداد ہی 5 ہے، کل انسان ہیں، بلکہ 4 ہیں کل انسان، آدم ہیں، حوا ہیں، قابیل ہے، حابیل ہیں، ٹوٹل 4 ہی تو ہیں، پاپولیشن ہے. اس وقت اگر ایک کو کوئی مار دے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو مارا ہے. تو آج تک میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اگر قابیل کی توبہ اس لیے قبول نہیں کہ اس نے ایک بندہ نہیں مارا بلکہ اس نے انسانیت ماری ہے، تو یزید و شمر کی توبہ کس پیمانے پہ قبول کروا رہے ہیں؟ وہ توبہ اس لیے قبول نہیں. یاد رکھیں، یہاں تو رشتہ داریاں کھڑی جاتی ہیں نا کہ رشتہ دار تھے، یہ خاندانوں کی جنگ تھی، یہ تو گھڑی جاتی ہے. وہاں تو حقیقی رشتہ داری ہے نا، سگا بھائی ہے، بھائی سگا بھائی ہے. وہاں معاف نہیں ہو رہا. جب سگا بھائی معاف نہیں ہو رہا، غلام زادہ کیسے معاف کر دیا جائے؟ نعرہ لگاتے جائیں. شاباش. کیا پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ. ہے؟ ماشاءاللہ، کیا علم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ منزل فکر بڑی اوپر جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں. حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل سے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. قرآن عجیب سورہ مائدہ میں آواز دے رہا کہ اللہ کی ذات نے ایک کوہ بھیجا، اس کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا اور اس نے اس کو بری کیا، اس نے اس کو دفن کیا. جب دفن کیا تو اس نے یہ کہا قاتل نے کہ میں اس سے بھی عاجز ہوں، کوے سے بھی میں پست ہوں. تو ایک بات قرآن نے سمجھا دی، جو کسی کو قتل کے بعد دفن نہ ہونے دے وہ جانور سے بھی پست ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو بھیا اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کے بعد یزیدیوں کا مذہب نہ پوچھنا. مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں، جو جانوروں سے پست ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب پوچھنا ہے تو انسان کا پوچھئے. جو دفن نہیں ہونے دے رہا مقتول کو، عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہیں ہوں کہ جس کوے کو یہ سینس ہے کہ مقتول کو دفن کرنا ہے، اور مجھے سینس نہیں قاتل کو کہ مقتول کو دفن کرنا ہے. قصہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات بھی طے ہو گئی. پرسوں جو میں نے گزارش کی تھی ایک بات اور رہ گئی تھی، وہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو ابلیس تھا، آپ کو پتہ ہے ابلیس ابلسا سے ہے. ابلاسا، الف با لام سین، اس کا مطلب ہوتا ہے نا امید. ابلیس کا معنی ہی ہے نا امید، کیونکہ ابلیس نا امید ہے.
اس لیے ابلیس کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ یہ نا امید ہے، جو بھی نا امید ہوگا وہ ابلیس کی فوج میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے امید رکھنی چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہمیں امید ہے کہ فاطمہ کا لال ہماری سفارش فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کی بخشش ہوگی۔ تو ابلیس اور آدم ہے عدیم سے، عدیم کہتے ہیں خاک کو، مٹی، کیونکہ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور مٹی بھی وہ کوفہ کی تھی، جو جس مٹی سے آدم بنائے گئے وہ کوفہ کی مٹی ہے۔ کیونکہ انسان کوفہ کی مٹی سے بنا ہے، اس لیے انسان کی نیچر میں بے وفائی ہے۔ انسان میں وفا آپ بہت کم دیکھیں گے، اکثر انسان اسی لیے بے وفا ہے کہ بے وفا جگہ کی مٹی ہے۔ اصل حضرت آدم بے وفا نہیں، نعوذ باللہ، مگر نیچر میں انسان کے وہ عدیم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ان کو آدم کہتے ہیں۔ حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وحی سے بنی ہے، حوا یعنی وحی سے بنی ہوئی۔ اور مرعا عورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرع یعنی مرد کا جو بچا ہوا خمیر تھا، اس خمیر سے اللہ کی ذات نے عورت کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرعا، یعنی وہ مرد کے خمیر والی۔ یہ بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو آپ کو بتا دی جائیں، تاکہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی لینڈنگ ہوئی تھی، صفی اللہ وہاں اترے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صفا۔ مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ بی بی حوا جو مرعا تھی وہاں پر اتری، مرعا سے وہ بن گیا مروہ۔ زمزم کو زمزم اس لیے کہتے ہیں کہ زمزم کہا تھا بی بی ہاجرہ نے، زمزم ہبروں میں کہتے ہیں قف قف، رک رک، یعنی رک جا رک جا۔ یہ تھوڑی سی کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اٹھی ہوئی جگہ ہے، اور یہی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اٹھی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، علی اٹھی ہوئی ذات کو کہتے ہیں۔ علی مولود کعبہ نہ ہو تو پھر کیا ہو، جگہ بھی اونچی ہے، ہستی بھی اونچی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو دھتکار دیا گیا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ تو فخرج منہا، نکل جا، دفع دور ہو جا جنت سے، جو اس کو کہا گیا ابلیس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے تراب کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ سجدہ تو اللہ کا تھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہمیشہ بتا چکا ہوں، یہ تراب کے سامنے جھکا نہیں، مجھے کلیہ مل گیا، جو تراب کے سامنے نہ جھکے وہ ابلیس ہوتا ہے، اور جو بو تراب کے سامنے کرتا رہے وہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کے ضرورت۔ اب آئیے ذرا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پھر قرآن کہتا ہے اور تلاوت فرمائیے میرے حبیب اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، نوح کی اسٹوری کی۔ عجیب ہے، وہ بھی تلاوت ہے۔ نوح کے قصے کی جو اسٹوری آپ سنائیں گے وہ بھی، اس کا سٹیٹس بھی تلاوت کا ہو جائے گا۔ اچھا، پھر عجیب ہے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے، آدم علیہ السلام کا بیٹا، امیڈیٹ بیٹا، وہ ایک بیٹا راہ ہدایت سے بھٹک گیا اور وہ جہنمی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کبھی ایک بیٹا جہنمی ہو گیا، بلکہ کان من الکافرین، وہ بھی کافرین میں سے، یہ بھی کافرین میں سے، وہ قاتل ہے اور یہ کافر ہو گیا۔ اور وہ ہوا کیا، اس نے ایک بات کہی تھی، سآوی الی جبل یعصمنی، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔ تو پتہ چلا کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے کہ نبی نہیں بچائے گا، پہاڑ مجھے بچائے گا، پہاڑ بچائے گا۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ارکب معی، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اب وہ کشتی سے بھاگ رہا تھا،
تو پتہ چلا نوح کی کشتی سے بھاگنے کی سزا یہ ہے کہ ایک تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، دوسرا نبی زیادہ کیوں نہ ہو غرق ہو جاتا ہے۔ اور جب کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، نوح کہنے لگے میرا بیٹا ہے بار الہ، تو اسے لے آ میری کشتی میں، تیرا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے آواز دی انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، بیٹا ہے اہل سے نہیں۔ ذرا سمجھے اس ایشو کو، بیٹا ہو کر بھی اہل بیت میں نہیں، اس لیے کہ پہاڑ پہ بھاگ گیا۔ تو جب سلبی بیٹا بھاگ جائے تو اہل بیت میں نہیں، تو رشتہ جوڑنے والے بھاگ کر اہل بیت میں کیسے شمار ہو جائے؟ بھائی سمجھ رہے ہو تو نعرہ لگاتے جاؤ خدا را، پتہ چلتا رہے۔ شاباش۔ کیا پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھاگ گیا، کشتی سے دور چلا گیا۔ نوح چاہ رہے تھے کہ کشتی میں سوار ہو۔ اب یہ اصول مل گیا ہمیں اگر نوح جیسی کشتی کبھی مل گئی تو ہم اس سے بھاگیں گے نہیں۔ اس لیے نبی نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق ہوا، جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو بھاگ گیا وہ غرق بھی ہو گیا، وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ واقعی غرق ہو گیا۔ اچھا یہ نہیں کہا ہلاک ہوگا، ہلاک ہو گیا، یہ نہیں کہا غرق ہوگا، غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑی ہیلپنگ نیچر کے تھے اور بہت ہی دل ان کا دکھا، تو وہ جو غرق ہو رہے تھے نا ان کے لیے بھی بیچارے دعا کرنے لگ گئے۔ نبی ہے نا، یہ ہماری طرح کوئی لڑائیاں جھگڑے تھوڑی کرتے ہیں کہ بالکل دل میں ایک لے کے بیٹھ جائیں، بغض لے کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ نبی عفو درگزر والے ہوتے ہیں، اور وہی طریقہ ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نبی اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا جو سخی نہیں تھا۔ نبی سخی ہوتا ہے، نبی رحم دل ہوتا ہے، نبی امت کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بد دعا بھی کر دے نبی تو بد دعا کے بعد جو اثر ہو رہا ہے، نبی پھر بھی کہہ رہا ہے بار الہ اگر گنجائش ہے تو ان کو بچا لے۔ اب اللہ نے آواز دی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح ان کے بارے میں سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ظالم بھی ہیں اور یہ غرق ہو گئے ہیں، ہوں گے نہیں۔ اگر ہوں گے ہوتے تو سفارش چل جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسئلہ ایک اور حل ہو گیا۔ جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے اور کسی غیر کو پناہ گاہ سمجھے وہ غرق بھی ہو گیا، وہ ظالم بھی ہے۔ نبی سفارش بھی کرے، اللہ نبی کی سفارش کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ انہم مغرقون، یہ غرق ہوں گے نہیں، یہ غرق ہو گئے۔ اب آ جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ابھی میں نے عرض کیا کہ قربانی ان کی خواب ہے اور کربلا تعبیر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جلوس ہر سال صفا اور مروہ کے درمیان، یہ جلوس ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ احرام ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ طواف کا جلوس بھی ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ جلوس کی شکل میں عرفات جا رہے ہیں، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ مزدلفہ جا رہے ہیں، یہ بھی شب بیداری ہو رہی ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ پھر قربانی دی جا رہی ہے،
یہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ جو سنگریزے مارے جا رہے ہیں یہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو پھر ریپیٹیشن تو خود اسلام کا نام ہوا نا. اسلام چاہتا ہے کہ ریپیٹیشن ہوتی رہے. میں آج تک یہ نہ سمجھا اگر خواب کا جلوس نکل سکتا ہے تو بیداری کا جلوس کیسے نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر خواب کی یاد منائی جا سکتی ہے منا کی تو کربلا کی یاد کیوں نہیں منائی جا سکتی. منا نے اسلام نہیں بچایا, کربلا نے منا کو بھی بچایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ دوں گا, منا اسلام کی تھیوری کا نام ہے, کربلا اسلام کے پریکٹیکل کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ. لہذا اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی کہ یہ جو ہم ریپیٹیشن کر رہے ہیں, اچھا یہ جو ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں, یہ کالے کپڑے پہننا ہمیشہ فتوے محرم ہی میں نکلیں گے. نعوذ باللہ کہ کالے کپڑے جہنمیوں کا لباس ہے, نعوذ باللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی نے تو کبھی کالی عبا کے علاوہ کوئی عبا پہنی ہی نہیں. میں تو محرم میں کالی پہنتا ہوں, ویسے تو میرے پاس 4 قسم کی 4 رنگوں کی عبائیں ہیں. حضور تو ساری زندگی کالی ہی پہنتے رہے. وہ کالی کملی والے نے کہا ہے کالا کپڑا نہ پہنو. خدا را بھائی سمجھنے کی کوشش کرو. کالی کملی والا کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کرتے ہو بھیا؟ اگر کالا کپڑا توجہ منع ہوتا تو غلاف کعبہ کالا نہ ہوتا. غلاف کعبہ کا کالا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بیت کا غلاف اگر کالا ہو سکتا ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں کا لباس کالا کیسے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا اب تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. ایک بات بہت ضروری اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل ایک امر کل بتایا تھا, ایک آیت سن لیجئے. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے بعد جائیے, ایک جگہ کہا اذهبا, دونوں بھائی جاؤ. ایک جگہ کہا اذهب, آپ جائیں. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کو بھی جا کے تبلیغ کرو, وہ باغی ہو گیا ہے, طاغی ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ فرعون کو بھی تبلیغ کرنی ہے. آپ بالکل سیلفش نہ بن جائیے گا کہ جو بندے 4 آ رہے ہیں بس انہی میں ہی سنائے جا رہے ہیں. فرعون کو بھی تبلیغ کرنی ہے. فرعون تک بھی جاؤ اور جا کے تبلیغ کرو. یہ حضور نے کیوں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ سب کو کہا, ابو لہب سے بھی کہا, ابو سفیان سے بھی کہا, ابو جہل سے بھی کہا. مبلغ اسلام کا ڈویژن نہیں کرتا, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجیں کی فوجیں آ جائیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ہارون اخی اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بہرحال میں ضرور جاؤں گا, میرے ساتھ جو ایمنیشن چاہیے بار الہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہیں کھول دے. آپ کو معلوم ہے یہ حضرت موسیٰ نے دعا کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ زبان میں لکنت آ گئی تھی. ہاں وہ جو انگارہ رکھا تھا نا, زبان میں لکنت آ گئی. ایک جملہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا, ہو سکتا ہے یہیں پر آج کی مجلس ختم ہو جائے, مگر یہ ایک نقطہ اس قابل ہے کہ پوری مجلس پہ بھاری ہو جائے. امام سے کسی نے پوچھا سرکار موسیٰ بھی اولو العزم نبی تھے, ابراہیم بھی اولو العزم نبی تھے, موسیٰ کی زبان پہ ایک انگارہ آیا, زبان جل گئی, ساری زندگی وہ لکنت کا شکار رہے, اور ابراہیم دہکتے ہوئے شعلوں میں گئے,
اور اثر ہی نہ کیا ہے. توجہ تو میں یہ نقطہ دوں. امام فرماتے ہیں موسیٰ کی نسل میں ہمارا نور نہ تھا, ابراہیم کی نسل میں ہمارا نور تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاباش شاباش شاہ جی, سلامت رہیں, اللہ آپ کو صحت دے. ماشاءاللہ کیا پوائنٹ ہے, ماشاءاللہ. اللہم صلی علی. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے, سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ ریسرچ ورک چلتا رہے گا, دامن وقت کوتا ہو گیا ہے. آج ہم نے ایک پیغام دینا ہے, فرمائش آئی ہے, پہلے وہ سن لیجئے. ایک سوال آیا ہے, پہلے میں وہ عرض کر دوں. کسی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ یہ بتائیے کہ قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے. حالانکہ سوال تو یہ رمضان کا ہے, مگر کوئی بات نہیں, میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. قبر میں کل 13 سوال ہوں گے, جلدی جلدی بتا رہا ہوں. پہلا سوال ہوگا رب کا, کہ اللہ رب ہے. دوسرا سوال ہوگا نبی کا, حضور ہمارے نبی ہے. تیسرا سوال ہوگا دین کا, کہ دین کیا ہے, اسلام ہمارا دین ہے. چوتھا سوال ہوگا کتاب کا, کتاب کون سی ہے, قرآن ہماری کتاب ہے. پانچواں سوال ہوگا قبلہ کا, بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. چھٹا سوال ہوگا ائمہ کا, ہمارے امام 12, یہ 6 ہو گئے. ساتواں سوال ہوگا نماز کا. قبر میں جو خطیب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں نماز نہیں پوچھی جائے گی, وہ آپ سے خیانت کر رہا ہے. میرے چھٹے امام کا جملہ ہے, وَيُسْأَلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ عَنِ الْخَمْسِ. قبر میں پوچھی جائے گی عن صلاتہ وصیامہ وزکاتہ وحجہ وولایتہ ایانا اہل البیت. امام فرما رہے ہیں نماز پوچھی جائے گی, روزے پوچھے جائیں گے, زکوٰۃ پوچھی جائے گی, حج پوچھی جائے گی, اور ہماری ولایت پوچھی جائے گی. ہماری امامت کی بھی سوال ہوگا, ہماری ولایت کا بھی سوال ہوگا. سبحان اللہ. امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام مانتے تھے کہ نہیں. ولایت کا مطلب ہے پوری زندگی, اپنی زندگی کے کردار میں ہماری حکومت رکھی تھی یا ہمارے دشمنوں کی حکومت رکھی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آلہ. نمبر 7 نماز, نمبر 8 روزے, نمبر 9 حج, نمبر 10 زکوٰۃ, نمبر 11 آل محمد کی ولایت. کل انشاءاللہ میں یہی بات روکوں گا, اور میں ولایت پر, امام باقر علیہ السلام نے کہا 2 اور چیزیں پوچھی جائیں گی. اللہم صلی علی. ہر ایک مرنے والے سے پوچھا جائے گا عن عمرہ و مالہ, پوری ایج کا سوال ہوگا. ہاں, ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا کہ 8 گھنٹے آپ جاتے ہیں یا 9 گھنٹے 10 گھنٹے جو آپ جاب کرتے ہیں, وہ پنچ کرتے ہیں کارڈ, وہ آپ کو آدھا گھنٹہ بریک دیتے ہیں, آپ 35 منٹ نہیں کر سکتے. نہ وہ آپ کے خالق ہیں, نہ آپ کے رازق ہیں, نہ آپ کے مالک ہیں, نہ مصور الارحام ہیں, نہ محیی ہیں, نہ ممیت ہیں, نہ حلال مشکلات ہیں, نہ وہ آپ کو صحت دیتے ہیں, نہ آپ کو بیماری سے بچاتے ہیں, نہ حادثات سے بچاتے ہیں. دنیا کا باس اگر آپ کے ایک ایک منٹ کا حساب رکھتا ہے تو وہ کریم اللہ میری اور آپ کی زندگی کا خیال ہی نہیں رکھے گا کہ کہاں گزار کے آئے ہو. اور 13واں سوال مال کا, کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں تھا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے خرچ کرنے کی. ہمارے ہاں ہاتھ بالکل پیچھے جا رہا ہے, ہاتھ بجائے جیبوں میں جانے کے ہاتھ پیچھے جا رہا ہے. آپ خرچ کریں, بے دریغ خرچ کریں, اللہ آپ کو بے دریغ عطا فرمائے گا. میں زیارت پہ گیا تھا, وہاں میں نے پیسے نکالے اور دینا چاہے ڈرائیور کو, تو ڈرائیور میرا ہاتھ چوم کے رونے لگا. اس نے کہا ایک ایران کا حاجی ہے, مر گیا ہے, وہ 50 سال کے لیے 100 بس امام حسین کو دے کر گیا ہے, ایئر کنڈیشن, کہ میری قبر میں بھی حسین کی ہوا آتی رہے.
آپ اگر آج کچھ خرچ کریں گے الحسین مسجد کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کی ہوا انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی قبر میں بھی جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی داخل ہوگی۔ یاد رکھیے یہ احکام کا فلسفہ یہ ہے کہ بلوغ کے بعد جب بندہ بالغ ہو جائے، نماز واجب ہے بلوغ کے بعد، جہاد واجب ہے بالغ ہونے کے بعد، 15 سال کے بعد، 15 سال کا ہو تو جہاد واجب ہے، اس سے پہلے جہاد واجب نہیں۔ مگر یہ آل محمد ایسی ہستیاں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو بچپنے میں، قربانیاں دیتے ہیں تو بچپنے میں۔ علی اصغر کی قربانی ظاہراً تو بڑی چھوٹی قربانی ہے، مگر یہ ذبح عظیم کا وہ مصداق ہے۔ انڈیا کا ایک وزیر تجارت تھا 1940 میں، وہ موچی دروازہ میں ایک امام حسین کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، وہ آیا ہوا تھا، اس نے ایک تقریر کی مختصر سی، وہ تقریر عجیب تھی کہ سارا لاہور رونے لگ گئے۔ اس نے اس تقریر میں کہا تھا کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا کہ جس بچے میں یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر! حقیقتاً تو یہی شعور ہے، یہی دلیل ہے اس کے باب الحوائج ہونے کی۔ یاد رکھیے، میں نے، ہمارے قبلہ تھے علامہ حافظ محمد حسنین، سب سے پہلے یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، میں بچہ تھا اس وقت، انہوں نے فرمایا تھا کہ آج جب تک میں اس صغیر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، اگر کسی میری بہن بیٹی کی اولاد ہو تو اس وقت وہ اپنے بچے کو گود میں نہ اٹھائے۔ اس وقت تک جب تک میں شہادت پڑھتا رہوں، بچے کو سائیڈ پہ رکھ دے، کہیں ایسے نہ ہو اصغر کی ماں پہلو میں بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، میں نے روایتوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جگہ ہے مقام الورد، ایک جگہ ہے مقام الورد، یہ عیسائیوں کی بستی ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا تو جب یہ نو کے نیزہ پہ یہ 6 ماہ بچے کا سر نظر آیا تو ایک عیسائی عورت نے عجب بیان کیا، یا ہلالن لمستتم کمالن، اے پہلی کا چاند، ابھی تو افق میں ابھرا نہ تھا کہ غروب بھی کر گیا۔ اور اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ اے چھوٹے بچے، کاش تیری گردن کٹنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ پشت محمل سے آواز آئی، بی بی یہ دعا نہ کر، میں تو کربلا سے مقام الورد تک اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ۔ میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ جب لٹ کے یہ قافلہ آیا تھا نا تو علی اصغر کی ماں قبر حسین پہ ایک عجیب بیان کرتی تھی، اور وہ بیان یہ تھا کہ مولا مجھے سارے واقعات کربلا میں جس شے نے زیادہ تکلیف دی وہ یہ تھی کہ علی اصغر کا قاتل میرے محمل کے قریب آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، فاطمہ کی بہو میں نے تیری گود کیسے ہو جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے۔ یہ صغیر کی مجلس ہے، میرا ایمان ہے یہ باب الحوائج ہے، یہ صغیر باب الحوائج ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماؤں کے لیے 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے۔ یہی وہ بین تھا، بی بی زینب سے کسی نے مدینے میں پوچھا کہ زندان میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی؟ کہا جب میری بھابھی اٹھ جاتی سحر کے وقت اور یہ آیت پڑھتی وَبِالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، دائیں بائیں رباب ہاتھ مارتی اور کہتی تھی اصغر تمہارے دودھ کا وقت ہو گیا میرے لال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اناہوں پہ اللہ رحم کرے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ طویل زحمت نہیں دینی، بس چند جملے عرض کرنے ہیں۔ ایک جملہ تو یہ عرض کرنا ہے، میں نے خود
مقتل کی کتابیں لکھی بھی ہیں، میں نے پڑھی بھی ہیں، میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ علی اصغر کو جو تیر مارا گیا، کل 6 قسمیں ہوتی تھیں تیروں کی، 6 قسمیں تھی عرب میں، ان میں سے ایک قسم وہ تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جوان کو بھی وہ تیر نہ مارا جائے، اس لیے کہ وہ تیر صرف جانوروں کو مارا جاتا تھا، گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ رباب کے بیٹے کے گلے میں وہ تیر لگا جو گھوڑوں کی رفتار کو کم کرنے کے لیے مارا جاتا، تبھی تو مورخ نے لکھا اگر حسین ابن علی کے بازو نے اس تیر کو نہ روکا ہوتا، جدھر تیر جاتا ادھر رباب کا بیٹا چلا جاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ تیر کا وزن صغیر کے وزن سے زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، علی اکبر کی شہادت پر بھی امام حسین نے مجھے اور آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کی شہادت پہ، اون محمد غازی کی شہادت پہ مجھے اور آپ کو یاد نہیں کیا۔ پتہ ہے کب یاد کیا؟ جب یہ صغیر تھا نا، صغیر ہاتھ پہ، اس وقت شیعتی مہمائن شرب تو بس بمائن فسکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش کہ تم اپنے مولا کی غربت دیکھتے، میں صغیر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور وہ کیسے تیر جفا سے میرے بیٹے کو نہر کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، عموماً پڑھا ہے تو سادات کرام برداشت نہیں کرتے، ہاتھ پہلے جوڑ رہا ہوں، پڑھتا اس لیے ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائے۔ خدا کی قسم، عرب جب بہت مجبور ہو تو وہ بات کرتا ہے جو صغیر کے لیے پانی مانگتے وقت میرے مولا حسین نے کی۔ معاف کر دینا جوانوں اگر برداشت نہ ہو، بزرگوں پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ میرا مولا کہتا ہے ظالمو اسے پانی پلا دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یا زہرا یا زہرا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ گلا علی اصغر کا گلا اور میرے مولا حسین کا بازو، کیونکہ گلے سے تیر نکلا آدھا میرے مولا کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ جس طرح درزی 2 کپڑوں کی تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور میرے مولا حسین کا بازو ایک ہو گئے۔ غریب نے بڑی کوشش کی مگر غریب سے تیر نہیں نکلا، نظر یمیناً و شمال، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے۔ بس عزیزو طویل زحمت نہیں، اللہ اکبر۔ لے کے آئے، میں نے جس روایت پہ میری نظر ہے، جب لے کے گئے تھے نا صغیر کو، تو جو حصے کی بہن تھی نا میرے مولا کی بیٹی، وہ غش کر گئی، یہ سوچ کے پتہ نہیں میرے بھائی کو پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ غش سے افاقہ تب ہوا جب حسین ابن علی اصغر کی لاش لے کے خیمے میں آ گئے۔ پہلے تو یہ سن لیجئے، عاشور کے دن آپ عمل کریں گے نا، 7 مرتبہ آگے چلتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے چلتے ہیں، اور یہ پڑھتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ، یہ امام حسین کی وہ اضطراب کی کنڈیشن ہے۔ اکبر کی لاش لائے تو اضطراب نہیں تھا، قاسم کی لاش لائے رکھ دی، اور محمد کی لاشیں لے آئے، بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشیں لے آئے، یہ چھوٹی سی لاش ہے۔ حسین کیوں رک گئے؟ تو سید العلماء نے سب سے پہلے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے اکبر کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، اور محمد کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، مگر صغیر کی ماں کو یقین تھا چھوٹے بچے کو کون مارے گا۔ حسین اس لیے رک گئے، اس بچے کی ماں کی آس کیسے توڑوں۔ حسین ابن علی نے ایک چارہ کیا، غیرت مندوں ایک چارہ کیا، بچے کی لاش کے اوپر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا۔
تاکہ ظاہراً بچے کی ماں نہ دیکھے. جیسے آئے ہیں نا کوہرام بپا ہو گیا. کوہرام جو بپا ہوا وہ بہن علی اصغر کی حصے کی جو غش میں تھی افاقہ ہوا. جیسے ہی دیکھا نا کہ بابا لائے تو ہیں بھیا کو مگر آبا کے دامن کے نیچے ہے. ایک مرتبہ دامن پکڑ کے کہتی اسو کے یا اخی عملہ, بابا کیا میرا بھیا پانی پی آیا؟ خدا کی قسم میرا مولا جواب نہ دے سکا. آہستہ سی آبا کا دامن علی اصغر سے ہٹا دیا. جب چھنا ہوا گلا بہن نے دیکھا, اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑی. اماں ذرا جلدی آ, یا زہرا یا زہرا. رباب آئیں, آخری جملہ رباب آئیں, رباب آئیں. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے کہا رباب تمہارا بڑا احسان ہے میرے نانا کے دین پہ, ایک احسان اور کر دو, لاش کو لے کے کھڑی ہو جاؤ, میں ذوالفقار سے لحد کھود لوں, میں علی اصغر کو دفن کر دوں. جب لحد کھود چکے بچے کو لٹا دیا, پاؤں سے لے کر چہرے تک گردن تک میرا غریب امام سخت گرم ریت ڈالتا آیا. جب چہرے پر ریت ڈالنے کا وقت آیا, صبر کا پہاڑ میرا مولا دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا رباب اب تو جا, تیرا بیٹا جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی علی اصغر کے چہرے پہ ڈالی اور نانا کے روضے کا رخ کیا. نانا راضی رہنا, جو ترکہ تھا وہ قبول. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.